زندگی جو تھی وہ جنید اور ان کے بھائی ہمایوں ان دونوں بچوں سے، کیونکہ 1 سال کا فرق تھا ان دونوں میں. اور جنید کے پیرنٹس ایئر فورس میں ہوتے تھے، ٹریول بہت کرتے تھے. اسٹیشن جس بیس پہ وہ رہے وہاں اور تو کہیں اجازت تھی نہیں. میری بڑی بہن تھی ان کی والدہ، وہ بھی ہماری ماں کی طرح تھی. میں ہر جگہ ان کے ساتھ رہی اور میرا تو اپنا تمام چائلڈہڈ جنید اور ہمایوں کے ساتھ گزرا ہے. اتنی پیاری پیاری یادیں ہیں. یہاں لوگوں نے اتنا ذکر کیا ہے، میں آپ سے کچھ پرسنل ایک چیزیں شیئر کرتی ہوں. جب جنید 3 مہینے کے تھے، اتنا خوبصورت بچہ، ایک سنو فلیک، اتنا بیوٹیفل بیبی، آل وائٹ، اتنے پیارے اس کے معصوم فیچرز. تو جنید کے کچھ انٹسٹائنس جو تھے وہ ٹوسٹ ہو گئے کچھ، تو اس کا آپریشن ہونا تھا. اور جنید کے فادر ایئر فورس میں تھے، موری پور کراچی کے اندر اس وقت بیس تھے. تو جنید کی سرجری ہوئی. تو جب جنید کی سرجری ہوئی، آپ یقین کیجئے کہ اتنا معصوم بچہ، ہسپتالوں میں اتنے آتے ہیں مریض، بچے آتے ہیں جاتے ہیں، کیا جانے کہ پیدائش سے اس بچے پہ اللہ کی ایک خاص رحمت اور اللہ کی ایک شفقت تھی کہ ایک ایک آدمی کھڑا دعا کر رہا ہوتا تھا جنید کی صحت کے لیے. اور ایئر فورس چیف اس وقت میرے بردر ان لا جنید کے والد، وہ صرف ایک فلائنگ آفیسر تھے. فلائنگ آفیسر ایک بہت جونیئر آفیسر ہوتا ہے ایئر فورس میں. تو اتنی بڑی بات تھی کہ جی ایئر فورس چیف اور ان کی وائف وزٹ کرنے آئے ہسپتال میں جنید کو دیکھنے کے لیے. اور سب کی دعائیں تھیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو ایک ہم سرجری کریں گے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز افیکٹ ہو جائے. کیور انشاءاللہ دینے والا تو شفا اللہ ہے. تو اس کے پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، آپ یہ سرجری کیجئے، اگر آواز افیکٹ بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. اب آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، کیا آواز تھی اور کیا جنید کی آواز میں سوز، پیغام، پیار، چاہے وہ وائٹل سائنس کے گانے ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و نعت ہو. جو الفاظ جنید کے منہ سے نکلتے تھے وہ اتنے پیارے الفاظ تھے، ان میں اتنی سچائی تھی، اس میں اتنی انٹیگریٹی تھی بچے کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہینڈ پک کرتا ہے، اپنی مرضی سے چنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو. اور شروع سے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جنید نے کتنا نام پیدا کیا. دل دل پاکستان کی تمام تر جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی، جب یہ البم بن رہی تھی، یہ میرے گھر میں ہو رہی تھی. میں اور میرے ہسبینڈ اس وقت کراچی میں تھے اور جنید کے والدین ماسکو میں تھے، کیونکہ ان کے فادر ایمبیسی کے ساتھ ڈیفینس اٹیشے تھے. تو جنید کا پورا بینڈ، ان کے تمام یہ لڑکے، رائے، سہیل، علی عظمت، یہ سب بچے میرے گھر رہتے تھے. 4 مہینے یہ لوگ میرے گھر کراچی رہے ہیں، کیونکہ جنید اس وقت انجینئرنگ پڑھ رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے لاہور یونیورسٹی میں. اور یہ پورا میوزک صبح سے شام تک میرے گھر کے اندر پریکٹس چلتی تھی ان لوگوں کے بینڈ کی. تو سب سے پہلے جب دل دل پاکستان ریکارڈ ہوا ہے تو جنید کیسٹ لے کے آئے اسٹوڈیو سے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فوز کے میرا یہ البم اب ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ لوگ یہ گانا سنیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ہماری ہی گاڑی میں وہ کیسٹ لگایا. اتنا پیارا وہ گانا تھا اور ہم نے کہا وہ اٹ ول ریئلی ڈو ویل جنید، اٹس اے بیوٹیفل ریدم، اٹس اے لولی سانگ. اور آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ وہ پاکستان کا ایک سیکنڈ نیشنل اینتھم بن گیا. آج بھی چاہے وہ بچے ہیں وہ اکراس جنریشنز، آپ دیکھیں کوئی ان کو ایز اے راک سٹار یاد رکھ رہا ہے، کوئی ان کو ان کے کام کی وجہ سے جو انہوں نے فلانتھروپی کے اندر اتنا فلانتھروپی میں آگے چل کے کام کیا، کوئی ان کو مذہب کے لیے. آپ یہ دیکھیے اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے حلیے کو ایٹ دا پیک آف ہز کریئر جنید نے اپنی زندگی کو بدل دیا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو، ہم سے نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر اپنی شکل کو خود انسان نہیں بدل دیتا ہے. مگر جنید کا اتنا کمٹمنٹ تھا، اس کی اتنی بلیف تھی کہ جب وہ اللہ کے راستے پہ نکلا تو اس نے ہمیں آپ کو برا نہیں کہا کسی کو، مگر اس نے اپنا پیغام پیار کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جنید نے پیار بانٹا. یہ اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان پیدا کیا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں.
اور ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہم روز اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اور ہمارے جو ادھر ادھر فرشتے بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں پیغام کہ ہم نے یہ کیا غلطیاں کی ہیں, مگر اس کے دوسرے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت, غفور الرحیم رب العالمین, انہی فرشتوں کے ہاتھ دوبارہ ہمیں رزق دیتا ہے, دوسرے دن دوبارہ ہمیں صحت دیتا ہے, دوبارہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے. ہم بیٹھے ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم آج یہاں موجود ہیں, مگر ہماری موجود ہونے کا بہت بڑا پرپس ہے, بہت بڑا پرپس یہ ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہم نے کیا لباس پہنا یا ہم نے کیا کیا. جو ہم نے نماز اور روزہ رکھا وہ ہم نے اپنے لیے رکھا, نہیں تو میرے نماز روزے کو لے کے میں اپنی قبر میں اکیلی جاؤں گی. اب جب بھائی آپ نے صحیح کہا ہے, اس اندھیری قبر میں کوئی نہیں ہے, صرف ہمارے اعمال, ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا. اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے کہ ہم سرخرو رہیں. ہم اپنے پروردگار کو جب فیس کریں تو ہماری جو غلطیاں ہیں, گناہ ہیں, اس کا تو وعدہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرتے وقت دے دیا تھا. مگر جو ہماری اچھائیاں ہیں, جن میں سب سے بڑی ضروری چیز ہمارے لیے اخلاق ہے, caring ہے. We have to care about those who are less fortunate than we are. We have to reach out. I may not have millions of dollars to dish out to people in need, but I have love, I have affection, I have the energy, I have the interest. I want to help someone. Not even if with money, I want to hug someone. Everyone needs comfort in life. And we are all humans. We need it from each other. And we have to give it to each other. This is compulsory. اس کے اندر حقوق العباد میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. اینڈ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ تم کو زندگی کے اندر موقع دیا تھا, تمہیں تعلیم دی تھی, تمہیں بہت کچھ دیا تھا, کیا تم نے صرف یہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے رکھا, یا کسی اور کے درد کو بھی محسوس کر کے اس کے لیے کچھ کوشش کی کہ ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں. تو لہٰذا اگر ہم جنید جمشید کو یاد رکھتے ہیں تو اس بچے کا انسانیت, اس کا کمٹمنٹ, اس کی کریج, اس کا حوصلہ, جب اس نے وائٹل سائنس جنید نے چھوڑا تھا, مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, میری روز تو جنید سے بات نہیں ہوتی تھی, مگر ہم سارے ٹائم ان ٹچ رہتے تھے ٹیکسٹ میسیجز پہ. اور جب بھی ملاقات ہوئی, جنید نے بہت ٹف ٹائمز گزارے, کیونکہ جنید کا لوگ مذاق کرتے تھے, کزنس کرتے تھے, فیملی میں لوگ ہنستے تھے کہ کہاں تم راک سٹار بنتے بنتے مولوی بن گئے. تو لوگوں نے بہت کچھ کہا, بٹ جنید کبھی موو نہیں ہوا. جنید کو پتا تھا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, اور اس نے ہمت نہیں ہاری. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ اس کی بعد میں بزنسز چل رہے تھے, چاہے, اور ماشاءاللہ جو اسلام کی گلوری کے لیے جنید نے ساری دنیا میں ٹریول کیا. بہت بڑی سیکریفائس ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, ینگ اس کی بیوی عائشہ, 4 ان کے بچے, ماں باپ, فیملی, سب کو چھوڑ کے. آپ یقین کیجئے میں جنید سے پوچھتی تھی, میں کہا جنید جب تم تبلیغ پہ جاتے ہو, یہ میں شروع کے سالوں میں, اب تو ماشاءاللہ سب کچھ ہمیں پتہ ہی تھا کہ جنید کس طریقے سے ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, تو میں کہتی تھی جنید تبلیغ میں کہاں جاتے ہو, جب کسی غیر ملک میں جاتے ہو, افریقہ جاتے ہو, تو آپ کدھر گئے, جب آپ صومالیہ گئے تو کون ریسیو کرتا ہے ایئرپورٹ پہ, کس ہوٹل میں ہوتی ہو, کیا ہوتے ہو. آپ یقین جانے جنید نے مجھ سے کہا کہ فوز کے وہاں کوئی ہوٹل ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا ہے, جہاں ہوتا ہے تو ہوتا ہے, جہاں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں, وہاں پر چٹائی لیتے ہیں, رات کو مسجد میں سوتے ہیں, اور جو کھانا کوئی صبح لا کے دے دیتا ہے کھا لیتے ہیں, پھر سڑکوں پہ نکلتے ہیں, پھر پھرتے ہیں. اس طرح تبلیغ ہوتی ہے. محلوں میں جاتے ہیں, ولیجز میں جاتے ہیں, جہاں غریب لوگ ہیں, جہاں بیماری ہے, جہاں مفلسی ہے افریقہ کے اندر, کہنے لگا وہاں کا ہوٹل رکھے, وہاں کسی نے نہیں دیکھا, شہروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. مگر he did that. اللہ تعالیٰ نے جنید کو ایک ایگزامپل بنا کے ہمیں آج کی اس ورلڈ کے اندر دکھا رہا ہے پروردگار, کہ نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف مسلمانوں میں, مگر ساری دنیا کے اندر لوگوں نے جنید جمشید کا نام سنا. پتہ نہیں چکو بھائی آپ نے کہا تھا یا امجد بھائی, کسی نے ایک نے, آپ دونوں میں سے یہ کہا, چکو بھائی آپ نے کہا تھا شاید, کہ جنید کی نماز جنازہ دنیا میں دیکھی گئی. میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت امریکہ تھی, میرے کچھ ویزا کا مسئلہ میرے پاسپورٹ کے ساتھ تھا, میں پاکستان نہیں جا سکی جنید کی شہادت کے اوپر, مگر میں نے بھی دیکھا. اور آپ یقین جانیے کہ جو امریکہ کے لوکل
television channels हैं और local radio stations हैं. I'm not talking about big names like BBC and CNN and Fox and NBC. I'm talking about local radio stations. Believe me, they were praising Junaid Jamshed. They don't know him, but what were they praising? What do they know what was happening? They were praising a young man who was a rock star in his time. At the peak of his career, he made a turn and a switch towards religion. They were saying that he went towards religion and he became one of the most respected clergymen in the Muslim world. They were talking about Junaid's commitment, his passion and his hard work. That is the legacy he has left behind for his children, for all the children of the world who are really his. All of us, uski behne, uski maaye, uske bachche. Junaid ka message tha about strengthening the poor, about helping the weak, जो कमजोर है, जिसको जिस चीज की जरूरत है, उसको वो provide अगर हम कर सकते हैं तो हम करें. And now I will come to the subject of Junaid's legacy, जो कि